BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. پاکستان میں مالی سال 2015 کا بجٹ پیش کر دیا گیا. گزشتہ سال بیرونی ریمیٹنسز میں مثالی اضافہ ہوا، لیکن کیا اس میں کالا دھن بھی سفید ہوا؟ کرپشن کے جو پیسے باہر جا کے دوبارہ ریمیٹنس کی شکل میں آتے ہیں وہ لیگل بھی ہو جاتے ہیں. اور ایک بہت بڑے سائبر حملے میں 40 لاکھ وفاقی امریکی ملازمین کا ذاتی ڈیٹا چوری ہوا. انگلیاں چینی ہیکروں پر اٹھی. ترکی میں اتوار کو عام انتخابات ہو رہے ہیں. کس کا پلڑا بھاری ہے اور کون سے معاملات ان انتخابات میں اہم ہیں؟ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ کی تجاویز قومی اسمبلی کے سامنے پیش کر دی ہیں. آئندہ سال بجٹ کا کل حجم 4000 ارب روپے سے زیادہ کا ہوگا، جس میں دفاع کے لیے 780 ارب روپے ہیں جو پچھلے سال سے 11% زیادہ ہیں. ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ 500 ارب روپے سے زیادہ کا لگایا گیا ہے. رواں سال کے دوران بھی پاکستان اقتصادی شرح نمو کا ہدف حاصل نہ کر سکا، لیکن حالیہ کچھ عرصے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے اربوں ڈالر پاکستان بھیجوائے. باہر سے آنے والی رقوم میں غیر معمولی اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ نامہ نگار سارہ حسن کی رپورٹ. معروف ماڈل ایان علی پر الزام ہے کہ وہ 5 لاکھ ڈالر بیرون ملک منتقل کر رہی تھیں. FIA ان کے خلاف کرنسی سمگلنگ اور منی لانڈرنگ کے مقدمات کی تحقیقات کر رہی ہے. غیر ملکی کرنسی کے کاروبار سے وابستہ افراد کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات میں مبینہ طور پر غیر قانونی ذرائع سے کمائی گئی رقم بیرون ملک منتقل کی جاتی ہے. جو کرپشن کا پیسہ ہے اور مختلف جگہوں سے جو آتا ہے وہ لوگ انلیگل چینل استعمال کرتے ہیں، اور اس پچھلے چند سالوں میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. بائی ایئر بھی لے کے جاتے ہیں، اور ایران کوئٹہ کے تھرو ایران کے ذریعے بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے تھرو افغانستان جاتا ہے. حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان میں ہوم ریمیٹنسز یا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی رقوم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی سے اپریل 2015 کے دوران تقریباً 15 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز پاکستان آئیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 16% زائد ہیں. اقتصادی ماہرین کے خیال میں اس رقم میں اچانک اس قدر اضافے کی وجہ کچھ اور بھی ہے. کرپشن کے جو پیسے باہر جا کے دوبارہ ریمیٹنس کی شکل میں آتے ہیں وہ لیگل بھی ہو جاتے ہیں اور ٹیکس ایگزمپٹ بھی ہوتے ہیں. تو اس سے بہتر اور اپورچونٹی کیا ہے کہ آپ ایک بلیک منی کو آپ وائٹ بھی کر لیں اور ٹیکس سے بھی ایگزمپٹ ہو جائیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ریمیٹنسز میں اضافے پر ماہرین کے شکوک و شبہات سے حکومت بھی واقف ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ 15 اور 20 114 روپے کا 127 روپے کے چکر میں جنہوں نے ڈالر خرید کے رکھے تھے they got so much discouraged، وہ تو آؤٹ آف پاکٹ ہو رہے ہیں. روپے کی جو بورو کیا ہے اس پہ 12 کم از کم 11-12% تو آج بھی دے رہے ہوں گے نا، پہلے 17 تھا، اور لے رہے ہوں گے آدھا %. انہوں نے کہا یار جان چھڑاؤ، ڈالر جمع کراؤ، بیچو انہوں نے. ایک کوائٹ پاسبل ہے کہ ایک چنک اس کا بھی ہوگا. ریمیٹنسز کے بارے میں عمومی تاثر یہی ہے کہ یہ رقم بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانی کارکن اپنے خاندانوں کی مالی معاونت کے لیے پاکستان بھجواتے ہیں. فلپین اور سری لنکا جیسے ریمیٹنسز پر انحصار کرنے والے ممالک میں بھی اتنی تیزی سے اضافہ نہیں ہوا جتنا کہ پاکستان میں ہوا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ پاکستان کا شمار دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں ہوتا ہے، اور شاید ریمیٹنسز میں اضافے کی ایک وجہ کرپشن کا وہ کالا دھن ہے جو سفید ہو کر ملک واپس آ رہا ہے. سارہ حسن، BBC نیوز، اسلام آباد. پاکستانی بجٹ اور چند اہم مالیاتی امور پر میں نے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر عشرت حسین سے بات کی، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بھی رہ چکے ہیں. پوچھا کہ بیرونی ممالک سے پاکستان بھیجے جانے والی رقوم میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں کالے دھن کو سفید کرنے یا کرپشن کا پیسہ استعمال کیے جانے کی شرح سر کتنی ہے؟ وہ ٹرانزیکشن کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ زیادہ تر ٹرانزیکشن جو ہوتے ہیں بڑے چھوٹے ہوتے ہیں. یہ کوئی $50 سے لے کر اور $500 کے آتے ہیں، تو نمبرز ان کی بہت زیادہ ہیں. تو جس کو اتنی جگن کرنی پڑے گی کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی تعداد میں اپنی بھیجے گا، تو اس کو میرا خیال ہے اس کو وارہ نہیں کھائے گا اس میں، اور اس میں فیس بھی دینی پڑتی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی لارج کچھ ہوتا ہوگا،
ایک جو چیز ہم نے نوٹس کی تھی وہ یہ تھی کہ آئی ٹی کمپنیز جو ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کیپٹل اکاؤنٹ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، وہ ریمیٹنسز کے ذریعے اپنی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو ارننگز باہر ہوتی ہیں، ان کو ریمیٹنسز کے ذریعے بھیج دیتے ہیں۔ حکومت بیرون ملک سے ہونے والی ریمیٹنسز میں اضافے کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر عشرت، کیا یہ سرکاری دعویٰ درست ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک دستور بن گیا ہے کہ اگر کوئی چیز بھی قوم اور ملک کے لیے بہتر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر حکومت وقت آج یہ ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ پچھلی حکومت کے زمانے میں بھی ریمیٹنسز بڑھ رہی تھیں، ہمارے زمانے میں بھی ریمیٹنسز جو تھیں وہ 1 بلین سے لے کر اور 8 بلین چلی گئی تھیں۔ تو یہ تو ہر حکومت کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو بات ہم حکومت اور ملک میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ سینسزم اور نیگیٹو فیلنگ ہو جاتی ہے۔ یہ پیسے ملک کو آ رہے ہیں، یہ کسی پرٹیکولر حکومت کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ حکومت گزشتہ مالی سال میں بہت سی اقتصادی کامیابیوں کا دعویٰ کرتی ہے، مثلاً افراط زر اور شرح سود میں کمی۔ کیا یہ بہتری سرکاری پالیسیوں کا نتیجہ ہے یا تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی جو حکومت کے حق میں گئی؟ تو کیا یہ بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹنے والی بات ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہوئی ہیں کم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ان کو بیلنس آف پیمنٹ میں فائدہ ہوا ہے حکومت کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں آپ کہ ایکسپورٹس بھی آپ کی اسٹیگنیٹ کر رہی ہیں۔ اگر ایکسپورٹ بڑھتی چلی جاتی اور امپورٹس جو تھیں وہ کم ہوتی آئل کی وجہ سے، تو ہمارے لیے تو بیلنس آف پیمنٹ سرپلس ہو جاتا۔ لیکن ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے جس سے کہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، اس سے ان ایمپلائمنٹ کم ہوتی ہے، غربت کم ہوتی ہے، وہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ 1 سال میں 2 سال میں ہو جائے۔ وہ تو ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، 5 سال 6 سال کے بعد ان ساری پالیسیز کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر عمل درآمد کرتا ہے۔ اس پہ ابھی تک ہمارے یہاں پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اور پچھلے 6-7 سال سے ہم ابھی تک 3 اور 4% گروتھ ریٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ غربت میں کمی ہو رہی ہے نہ ان ایمپلائمنٹ میں کمی ہو رہی ہے۔ یہ ایک تشویشناک بات ہے۔ اور اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر۔ امریکی حکام کے بقول چینی ہیکروں نے لمبے ہاتھ دکھاتے ہوئے امریکہ کے 40 لاکھ سرکاری ملازمین کی ذاتی معلومات ہیک کی ہیں، اور یہ سیریس مسئلہ ہے، جبکہ چین نے اس کی تردید کی ہے۔ ایلین ینگ کی رپورٹ خدیجہ عارف کی زبانی۔ امریکی حکومت کے لیے ایک شرمناک واقعہ جو اب نقصان کا اندازہ لگانے کی جلدی میں ہے۔ حکام کے مطابق کمپیوٹر نیٹ ورک جس میں تقریباً 40 لاکھ ریٹائرڈ اور حاضر سروس سرکاری ملازمین کی معلومات محفوظ تھیں۔ یہ اب صرف ذاتی معلومات کی چوری اور لوگوں کی شناخت ظاہر کرنے کا معاملہ نہیں، یہ ممکنہ طور پر قومی سلامتی کو خطرے کا معاملہ ہے۔ اس حملے کا نشانہ آفس آف پرسنل مینجمنٹ تھا، جو عملاً وفاقی حکومت کے تمام عملے کا ذمہ دار ہے۔ حکام کے مطابق ہیک کی گئی معلومات میں اہلکاروں کی ذمہ داریاں، کارکردگی اور ٹریننگ شامل ہیں۔ آئنسٹائن نامی نئے سائبر سیکیورٹی سسٹم کی مدد سے اپریل میں ہونے والی اس ہیکنگ کا پتہ لگایا گیا تھا۔ سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن سوزن کالنز کے مطابق اس واقعے کے ذمہ دار چینی ہیکرز ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی غیر ملکی طاقت کی طرف سے سیکیورٹی کلیئرنس والے اہلکاروں کی معلومات تک رسائی کی کامیاب کوشش کی ایک مثال ہے۔ ایف بی آئی کی طرف سے تفتیش جاری ہے، لیکن یہ تازہ ترین حملہ ثابت کرتا ہے کہ مضبوط ترین حفاظتی انتظامات بھی خطرات سے نہیں نمٹ پا رہے ہیں۔ امن کا نوبیل انعام پانے والی پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی پر حملہ کرنے والے 10 ملزمان کو عمر قید کی سزا کی خبر شائع ہونے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ سزا سے متعلق پہلے آنے والی اطلاعات غلط تھیں۔ سزائے قید صرف 2 ملزمان کو ہوئی، جبکہ بقیہ ناکافی ثبوت کی بنا پر بری کر دیے گئے تھے۔ امریکی تحقیقاتی ادارے اوشنز بیانڈ پائریسی کے مطابق گزشتہ سال دنیا کے 3 مصروف ترین بحری راستوں پر 5000 جہاز راں قزاقوں کے حملوں کا نشانہ بنے۔ مغربی افریقہ میں قزاقی کی یہ کارروائیاں $1 ارب کی مالیت کی رہیں۔
इराक की वजारत इंसाफ के मुताबिक मुल्क के साबिक सदर सद्दाम हुसैन के करीबी मुशीर तारिक अजीज का इंतकाल हो गया है। ऐलान के मुताबिक तारिक अजीज का इंतकाल जेल में हुआ, जहां उन्हें इराक पर अमेरिका के हमले के बाद से रखा गया था। आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, इतवार को तुर्की में आम इंतखाबात हो रहे हैं। इनमें हुक्मरान जमात को किस बड़े चैलेंज का सामना है, और शमसी तवानाई से उड़ने वाले तैयारे को दुनिया के गिर्द चक्कर लगाने की मुहिम में हंगामी तौर पर लैंडिंग करनी पड़ी। देखिएगा क्लिक में कि फिर क्या हुआ। बीबीसी उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। तुर्की में इतवार को आम इंतखाबात हो रहे हैं। 12 साल से बरसर इक़्तिदार AK पार्टी के हुकूमत से महरूम होने का खदशा कम है, लेकिन दूररस आईनी तब्दीलियों के लिए AK पार्टी को दरकार 2/3 अक्सरियत मिलने का इम्कान भी खासा कम है, और इसकी वजह पहली मरतबा इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली कुर्द जमात हो सकती है। 12 साल में ये पहला इलेक्शन है जिनमें खुद रजब तैयब एर्दोगान उम्मीदवार नहीं। इस्तांबुल से काशिफ कमर। तुर्की में आजकल जिंदाबाद मुर्दाबाद का मौसम है। अपोजिशन की दाएं और बाएं बाजू की जमातें 13 बरस से बरसर इक़्तिदार इस्लाम पसंद जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी या AKP का रास्ता रोकने की कोशिश में है। AK पार्टी के 12 साल इक़्तिदार में तुर्की तरक्की करके दुनिया की 17वीं बड़ी मईशत बन चुका है। इसी कारकर्दगी पर हुक्मरान जमात इस बार भी अवाम से एतमाद का वोट चाहती है। सन 2002 में जब हम इक़्तिदार में आए थे तो हर तरफ बद इंतज़ामी और अबतरी थी। हमने सूरत हाल को संभाला और आज हर चीज़ बेहतर है। 2 बरस पहले जब हुकूमत ने इस्तांबुल के मरकजी गाजी पार्क और तकसीम चौक के इर्द गिर्द पोसीदा इमारतों की जगह तामीर नौ के एक बड़े मंसूबे का आगाज़ करना चाहा था, तो अपोजिशन को रजब तैयब एर्दोगान को परेशान करने का एक मौका हाथ आ गया था। 2 बरस पहले यह पुरम तकसीम स्क्वायर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का मरकज़ था। उस वक्त हुकूमत का यही कहना था कि ऐसे एहतजाज से मुल्क का माशी इस्तेहकाम ख़तरे में पड़ता है। आज इलेक्शन के दौरान हिस्ब इख्तिलाफ के बकौल ज़्यादा बड़ा मसला रजब तैयब एर्दोगान के दौर में सलब होती हुई जमहूरी आज़ादियाँ हैं। मुल्क के 5 करोड़ वोटरों के लिए इतवार के रोज़ ज़्यादा अहम बात सियासी निज़ाम का तयन होगा, क्योंकि सदर एर्दोगान तुर्की में पार्लिमानी के बजाय सदारती निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए AK पार्टी को 550 रुकनी पार्लिमान में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी, जो कि खासा मुश्किल दिखाई देता है। कुर्दों के हसास मसले के मुस्तकिल हल के लिए पहली बार किसी तुर्क हुकूमत ने एर्दोगान की क़यादत में एक मुफाहमती अमल भी शुरू किया था, और इसी बिना पर अब तक कुर्द हल्के पार्टी के हामी रहे हैं। लेकिन अब पहली बार उनकी अपनी एक जमात भी सोशलिस्ट एजेंडे के साथ कौमी सतह पर मैदान में है, और हुक्मरान जमात को खदशा ये है कि HDP की कामयाबी उसका रास्ता रोकेगी। हुक्मरान हम पर दूसरे मुल्कों के इशारों पर नाचने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन क्या अवाम बेवकूफ़ हैं? हम अवाम की पार्टी हैं। इस्तांबुल, अंकारा, हर जगह। तुर्क इंतखाबी कवानीन की रूह से किसी भी जमात को पार्लिमान में नुमाइंदगी के लिए कौमी सतह पर कम अज़ कम 10% वोट हासिल करना होते हैं, वरना उसकी जीती हुई सीटें भी बड़ी जमातों में तकसीम हो जाती हैं। इतवार के रोज़ रजब तैयब एर्दोगान के सारे हरीफ इसी बात की कोशिश करेंगे कि HDP के 10% वोटों का जुआ जीत कर वो सदारती निज़ाम का रास्ता रोक दें। काशिफ कमर, BBC न्यूज़, इस्तांबुल। आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें दिलचस्पी से पढ़ी जा रही हैं। आइंदा माली साल के बजट के ऐलान पर लाइव अपडेट्स का पेज इस वक्त सार्फिन में सबसे ज़्यादा मकबूल है। इसके अलावा फ्रांस में होने वाले विची पोर्ट्रेट फेस्टिवल की पिक्चर गैलरी भी आप कस के देख रहे हैं। जहां स्पीकर फटें, रोबोट गाड़ी ले भागें, जहाज शमसी तवानाई से उड़ें और हेलीकॉप्टर मोटरसाइकिल का रूप धारे, तो वो कौन सा प्रोग्राम होगा? ठीक कहा आपने, क्लिक होगा। तो देखें नित नई टेक्नोलॉजी पर मबनी हफ्तेवार बुलेटिन क्लिक नुसरत जहां के साथ। इस
इस हफ्ते टेक्नोलॉजी की दुनिया में खासी गहमा गहमी रही। शमसी तवानाई से चलने वाले तैयारे सोलर इम्पल्स के एक पर को खराब मौसम की वजह से नुकसान पहुंचा है। दुनिया भर का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड कायम करने के लिए तैयार कोशा इस तैयारे को पीर के रोज बहरुल काहिल को अबूर करने की कोशिश तर्क करना पड़ी थी और इसे जापान के एक हवाई अड्डे पर उतार लिया गया था। अब इसे एक हफ्ता रुकना पड़ेगा ताकि इसकी खराब पर की मरम्मत की जा सके। होबो से मिले। जनूबी कोरिया में तैयार किए जाने वाला ये रोबोट एक गाड़ी को चलाकर मंजिल तक पहुंच सकता है। होबो को तैयार करने का मकसद आफात में मदद करना है। होबो उन 24 रोबोटों में शामिल है जो पेंटागन की मदद से जारी डार्पा रोबोटिक चैलेंज में हिस्सा ले रहे हैं। तवक्को है कि ये रोबोट एक गाड़ी चलाएंगे, गैस के वाल्व बंद करेंगे, अपने काम खुद कर सकेंगे और मलबे के ऊपर चल सकेंगे। इसी हफ्ते एप्पल को उस वक्त खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ा जब इसे दुनिया भर से अपने कुछ बीट स्पीकर वापस मंगवाने पड़े। एप्पल के मुताबिक बीट स्पिल एक्सेल नामी स्पीकरों की बैटरी गर्म होने के सबब आग लगने का खदशा है। एप्पल ने 1 साल पहले ऑडियो मसनूआत तैयार करने वाली कंपनी बीट्स इलेक्ट्रॉनिक एंड बीट्स म्यूजिक और उसकी सब्सक्रिप्शन पर मबनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग म्यूजिक सर्विस $3 अरब में खरीद ली थी। इस हफ्ते की सबसे जबरदस्त इजाद का इनाम फ्लाइट के नाम। ये हंगरी की एक कंपनी का तैयार करदा 3 परों वाला हेलीकॉप्टर है जिसके रोटरों की स्पीड को अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता है। यह अभी सिर्फ प्रोटोटाइप या इब्तदाई शक्ल में है और सिर्फ चंद मिनट की परवाज ही कर सकता है, ताहम ये दफ्तर जाने के लिए बेहतरीन जरिया साबित हो सकता है। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं उनके लिए हमने एक मोबाइल प्ले लिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आखिर में आपको ये याद दिलाते चलें कि आज सैरबीन का अहम मौजू पाकिस्तान का बजट था। पाकिस्तान के वजीर ख़जाना मिस्टर इसहाक डार ने माली साल 2015-16 के लिए वफाकी बजट पेश कर दिया है। आइंदा साल बजट का कुल हजम 4000 अरब रुपए से ज़्यादा का होगा, जिसमें दिफा के लिए 780 अरब रुपए हैं जो पिछले साल से 11% ज़्यादा हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफीनकी-जामी। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो मुझे अपनी पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।